الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اور ہمارے پروگرام ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تابندہ نقوش۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو اور ان پہلو میں سے کچھ نکتے ہیں جن کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ایک طرف تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے، اور دوسری طرف ہمارے عمل میں بھی کچھ بہتری اور اصلاح کا پہلو ہوتا چلا جائے۔ آج جن نقطوں پر کلام کرنا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے ہے۔ پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آج کے دور کے حکمراں ہوں، ہر دور کے حکمراں ہوں، قیامت تک کے حکمراں ہوں، جب ایک مملکت اور ایک ریاست کے نظم و نسق کو اور انتظام کو چلانا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے افراد کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ ذمہ داری دیتے ہوئے ایک وقت ان کی کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے، ان کے تجربے کو دیکھا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی امانت اور دیانت کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ایسے لوگ جن کو عوام کے جو ٹیکسز میسر آتے ہیں، عوام کا جو فنڈ گورنمنٹ کو میسر آتا ہے ٹیکسز وغیرہ کی صورت میں، اس کی نگرانی پر لگایا جائے تو ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت توجہ طلب بات ہے، ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ کمی کا معاملہ کرے، دھوکے کا معاملہ کرے، فراڈ کا معاملہ کرے تو یہ ایک فرد سے متعلق جرم ہے، لیکن ایک وہ شخص ہو جو ایک اجتماعی ذمہ داری پر متعین کیا گیا ہو، ریاستی امور میں سے کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے متعین کیا گیا ہو، اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غبن کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے تو وہ گویا پوری رعایا، پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ذمہ داران کے تعین کرنے والے جو حکمراں ہوں ان پر بہت 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 بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو تین نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا نقطہ، جب کسی کو ذمہ داری عطا کرتے تو بہت اہم نقطہ جو اس کے سامنے رکھتے وہ اللہ کا خوف اور نمازوں کا اہتمام۔ چنانچہ خطوط روانہ کرتے وہ اپنے عمال کو، ذمہ داروں کو جو مختلف مقامات پر ذمہ داریوں پر فائز ہوا کرتے تھے، اور فرماتے کہ تمام امور میں ایک اہم ترین معاملہ وہ اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اگر اس میں کوتاہی تو سارے معاملات میں کوتاہی ہو جائے گی۔ قرآن حکیم بھی اہل اقتدار کے لیے جو اہم ترین نقطہ سب سے پہلے بیان کرتا ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں ذکر آئے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نماز کا مراد قائم کرنا، اس کے نظام کا قائم کرنا بھی ہے۔ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کی امور کے حوالے سے ذمہ داری جب کسی کے حوالے کرتے تو پہلا معاملہ کیا ہوتا؟ پہلا معاملہ ہوتا اس کو خوف خدا کا احساس دلانا اور اس کو نماز کی تلقین کرنا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہو جانے کے بعد جو خطبہ انہوں نے عطا فرمایا ان میں ایک بہت اہم بات یہ بھی تھی کہ یاد رکھو کہ سارے معاملات میں جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق تمہیں لے کر چلوں، تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ہو تو میری بات نہ ماننا۔ اپنی منوانے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہ خطبہ پہلا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے یہ رہنمائی لوگوں کو عطا فرمائی۔ یہ قرآنی اصول بھی ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی ہر معاملے میں اپنے آپ کو تابع رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی رہنمائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ داروں کو دی ہے، عوام کو دی ہے کہ جب سارے معاملات تمہارے سامنے ہوں، جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق چلوں، تم پر میری اطاعت کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ہو تو لازم نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اختیار رکھتے ہیں، اپنے اداروں میں اختیار رکھتے ہیں،
کوئی مملکت کی سطح پر اختیار رکھتا ہے، ہر فرد کو، مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اپنی منمانی کی بات نہیں کرنی. ہم خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، تو اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روش پر کاربند رہنا اور لوگوں کو اسی پر لانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم کام، آج کے دور میں کرپشن ہم سب کو پتہ ہے جی، کتنا ہم لوگ پریشان ہیں اور کتنا کرپشن کے حوالے سے پریشانیاں ہیں اور غبن ہے اور دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اربوں خربوں کی فراڈ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اربوں خربوں کی کرپشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، پوری قوم کو لوٹ لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اکثر کون ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار آ جاتا ہے، جن کو منصب مل جاتا ہے، جن کو اتھارٹی مل جاتی. ایسا ہی ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کو کیسے بند کیا، اس دروازے کو کیسے بند کیا، اس کے لیے کیا چیک اینڈ بیلنسز لگائے. بہت سادہ سی بات، جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی تو اس سے پوچھا جاتا کیا ہے بھائی تمہارے پاس، مکان ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی سواری ہے، کتنے گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ کا معاملہ ہوتا تھا، کتنے گھوڑے تمہارے پاس ہیں، کتنے اونٹ تمہارے پاس ہیں، کتنے مکان، کتنی زمین تمہارے پاس ہے. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہوتا. جی آج تو کمپیوٹرائزیشن کا دور ہے، اس زمانے میں بھی ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ریکارڈ کیپنگ بھی ہوا کرتی تھی اور ایک بندے کی انڈیویجول فائل بھی، پرسنل فائل بھی مینٹین ہوا کرتی تھی. چنانچہ جب ذمہ داری دی جاتی تو یہ اکاؤنٹ کھول دیا جاتا یا یہ ریکارڈ رکھ لیا جاتا کہ جن صاحب کو ذمہ داری دی گئی ان کے پاس کیا ہے. چنانچہ جب ذمہ داری مکمل ہوتی یا تو کسی سے ذمہ داری واپس لے لی جاتی تھی یا کسی کو معزول کیا جاتا تھا، تو پھر کیا ہوتا، پھر یہ ہوتا تھا کہ پوچھا جاتا بھائی اب تمہارے پاس کیا ہے. جب تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی تو یہ تھا، یہ مکان تھا، یہ جائیداد تھی، یہ زمین تھی، یہ تمہارے پاس جانور تھے، آج تمہارے پاس کیا ہے. اگر وہ خلاف معمول ہوتا تو پوچھ گچھ کی جاتی نا کہ تمہارا وظیفہ تو اتنا تھا، تمہارا مشاہرہ تو اتنا تھا، تم کہاں سے لے کر آئے ہو. سوچئے جب وقت کا حکمراں اس بات کی فکر کرے گا کہ اس کو خود اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، وقت کا حکمراں اس بات کی فکر کرے گا کہ اپنی رعایا کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، اور وقت کا حکمراں پھر اس ذمہ داری اور احساس کے ساتھ اپنے عمال، ذمہ داران کو جو بھی رسپانسبلٹیز پر فائز کیے جانے والے ہیں ان پر یہ چیک اینڈ بیلنسز لگے گا تو پھر رکھے گا انشاءاللہ تعالی. تو پھر وہ نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. رہتے دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے آنے والوں کے لیے یہ بہت ہی تابندہ نقش ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کا ایک بڑا شاہکار ہے کہ جن لوگوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے ان ذمہ داریوں کے حوالے سے جن کو ذمہ دار بنایا گیا ان کا اکاؤنٹ مرتب ہوتا تھا، ان کی فائل مینٹین ہوتی تھی، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا. ایک اور اہم معاملہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ ذمہ داریاں دے کر فراغت کا معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد سارا کچھ آٹومیشن پر چلا گیا اور وقت کے حکمراں کو اور رعایا کے ذمہ دار کو اور مسلمانوں کے امیر و خلیفہ کو کچھ پتہ ہی نہیں. انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا تھا اور صرف یہ ایک خطے یا مدینہ شریف تک محدود نہیں تھا، جتنے بھی صوبے تھے اور 3 بر اعظموں کے آس پاس ہمارے ہاں یہ کہیے کہ خلفاء راشدین کے دور میں مسلمانوں کی مملکت پھیلی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر ایک سارا رپورٹنگ کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر رکھا تھا کہ جن ذمہ داروں کو ذمہ داریاں دی گئی ان کے بارے میں رپورٹنگ کا سلسلہ اختیار کیا جائے. آج جو کارپوریٹ سیکٹر میں کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ نے نیچے لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں، ان کو ڈیلیگیٹ بھی کیا ہے، اب ان کی رپورٹنگ بھی آ رہی ہے. اور خاص طور پر جو حکمران ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دے رہے یا ذمہ داریاں وہ دے رہے جو عوام سے متعلق ہیں، جو رعایا سے متعلق ہیں، رعایا کے حقوق سے متعلق ہیں، اس میں حساسیت کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس ان کو ستایا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا، بے چین کیا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے سارا انتظام کیا. تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح کارپوریٹ سیکٹر میں ایک ڈیش بورڈ کا تصور ہوتا ہے کہ جو بھی ایک صاحب ذمہ دار ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے پاس تمام رپورٹس کی ایک سمری سامنے آ جاتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیلیگیشن بھی کر رکھی تھی کہ عمال اور ذمہ داران کی رپورٹنگ بھی اوپر آتی رہے. پھر حج کا موقع آتا تو ساری مملکت کے کونے کونے سے مسلمان آیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے اگر کسی علاقے کے بارے میں کچھ شکایت پہنچ رہی ہے، کسی علاقے کے بارے میں کسی ذمہ دار کے حوالے سے اس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ
اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ وہ آپ اس ذمہ دار کو بلاتے اور اس سے اس کی پوچھ گچھ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے عرض کرنا چاہا کہ آج ذمہ داریاں جن کے پاس حکمرانی کی ہیں، اگر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ رہنمائی حاصل کریں تو مملکت کی رعایا کے حقوق کی پاسداری اور ان کی جان مال کی حفاظت اور صحیح طور پر مملکت کے نظم و نسق کو چلانا وہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے آسان ہوگا۔ جہاں یہ حکمرانوں کے لیے اہم ہے، یہاں اداروں کے سربراہوں کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں کمپنیز کو چلانے والے ان کے لیے، اور انفرادی سطح پر جہاں جہاں جو لوگ ذمہ دار ہیں خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے، ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ رہنمائی کا تصور موجود ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے تعلق سے سامنے آتا ہے، ایک صاحب کو ذمہ داری کے علاقے کی دی گئی اور وہاں پر کچھ کوتاہی کا معاملہ ہوا اور ان صاحب کے صاحب زادے نے کہیں کوتاہی کا معاملہ بھی کیا تو ان صاحب کو بلا لیا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی، اور جو ایک رعایا کے ایک فرد کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہو گیا تھا تو کیا تاریخ جملہ عطا فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ سبحان اللہ، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے اپنا غلام ان کو کب سے بنا لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بندے رب کے بندے ہیں، ان کو بندہ اللہ کا بندہ ہے، تم نے اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ یہ تاریخی جملہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ حریت کا درس ہے، یہ وہ اس معنی میں آزادی کا درس ہے کہ بندے بندوں کے غلام نہیں ہیں، بندے رب العالمین کے غلام ہیں، اور یہی اسلام کی شان ہے، یہی نبی مکرم علیہ السلام کی محنت تھی، یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سٹرگل تھی، یہی خلفائے راشدین کے دور کی خلافت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ بندے رب کے بندے بنے، بندے بندوں پر حاکم نہ بنے، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لے کر آیا جائے۔ ایک اور پہلو جو بڑی شاندار بات ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر سارے پہلو یکجاں تھے اور یکجا تھے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا نظم بھی دیکھ رہے ہیں، رعایا کی کفالت بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فتوحات کا ایک عالم ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو میسر آئی۔ ان فتوحات کے لیے افواج کی تیاری، چھاونیوں کا قیام ہے، اور وظائف کا مقرر کیا جانا ہے فوجیوں کے لیے، ان کی چھٹیوں کا بندوبست بھی ہے۔ اس سارے معاملے کو ایک پورے نظم کے تحت لے کر آنا، یہ دور خلافت راشدہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہو رہا ہے۔ مصر کے علاقے سے اللہ اکبر کبیرہ جہازوں پر سامان کا لوڈ ہونا اور ایک قریبی بندرگاہ پر اس کا جو ہے وہ اترنا، اور وہاں سے گھوڑوں پر اور جو ہے وہ بلکہ اونٹوں پر کہیے کہ لاد کر مدینہ شریف لے کر آنا، مصر سے مدینہ شریف، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور میں یہ سارا ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ سب کچھ چل رہا ہے، وہاں ڈاک کا بندوبست بھی ہے، سبحان اللہ، اور سرائے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، مسافر خانے بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آج ایک مملکت کے اندر یا دو تین ممالک کے درمیان سڑکوں کا جال بچھایا جانا اور ان کے لیے سٹاپ اوور کی ارینجمنٹس کو پرووائڈ کیا جانا، ان کے حقوق کی پاسداری کا معاملہ کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تو آج ہم 21ویں صدی عیسوی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 14 صدیوں پہلے یہ بر اعظم پر پھیلی ہوئی دور خلافت کی اسلامی مملکت، اس کے یہ خوبصورت تابندہ نقوش ہیں جو آج تاریخ کا حصہ ہیں، اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے بھی اگر اپنی مملکتوں کو چلانے کے لیے کچھ لینا چاہیں گے تو جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہاں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے اور لوگوں کی کفالت کا کانسیپٹ ہے اور لوگوں کے لیے الاؤنسز کا کانسیپٹ ہے، تو ان کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یس وی آر فالوئنگ دی عمرز لا، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے قوانین ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے جان لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیت المال کا انتظام، گشت کا عمل، رعایا کا معاملہ، لوگوں کی جو ہے وہ شکایتوں کے سننے کا معاملہ، اور دوسری طرف فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور اس کے لیے افواج کی پوری تیاری ہے، راتوں کو اللہ کے حضور قیام ہے، تو امامت کا بھی منصب ہے اور عیدین بھی پڑھانا، جمعے کی خطابت بھی کرنا، یہ ساری یکجائی ایک شخصیت کے اندر دکھا دے رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، وہ آپ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں میں یہ
مجموعی طور پر یہ اوصاف کا جمع ہو جانا یہ تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔